اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں اور دوستو، میں نے سورہ طٰہٰ کی ایک ترجمے کی تشریح اور اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ اب دوسرے رکوع کا شروع کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے منتخب کر لیا، چن لیا اور کہا کہ تم دونوں بھائی جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکس بن گیا ہے، وہ میرا نافرمان بن چکا ہے، خدائی کا دعویٰ کر چکا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دیجئے، میرے سینے کو کھول دیجئے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر لیجئے۔ ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ میری زبان کی جو گرہ ہے، جو میری زبان پر جو لکنت ہے، اس کو ہٹا دیجئے۔ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری، اور میرے ساتھ میرا وزیر مقرر کر دیجئے، اور وہ وزیر میرے خاندان سے ہو، یعنی حضرت ہارون جو کہ میرے بھائی ہیں، اشدد بہ ازری، تاکہ میری کمر مضبوط ہو جائے، میں طاقتور ہو جاؤں، مجھے مضبوطی مل جائے۔ واشرکہ فی امری، ہارون علیہ السلام کو میرے کام میں شریک کر دیجئے کہ یہ میرے ساتھ تبلیغ کیا کریں، میرے کام میں شریک ہو جائیں۔ یعنی اللہ رب العزت سے مانگا کہ میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دیجئے، کئی نسبحک کثیرا، ہم دونوں مل کر تیری تسبیح بیان کریں، ونذکرک کثیرا، اور تیرا ذکر کثرت سے کریں، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہی ہم کو دیکھنے والا ہے، تو ہی ہماری نگہبانی کرنے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلی چیز یہ مانی کہ میرے سینے کو کھول دیجئے، کہ مجھے سر صدر ہو جائے، میرا سینہ کھول دیجئے اور میرا کام مجھ پر آسان کر دیجئے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ میری زبان کی لکنت کو ہٹا دیجئے۔ یہ لکنت کس وجہ سے تھی؟ مفسرین کے کئی قول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی عیوب سے محفوظ ہوتا ہے، جس طرح گناہ سے محفوظ، اسی طرح نبی کے جسم کے اندر عیوب نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ کس وجہ سے کہا؟ تو بعض کہتے ہیں کہ جو فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپنے میں جو انگارہ اٹھایا تھا، کوئلہ اٹھایا تھا، وہ کوئلہ منہ میں رکھنے کی وجہ سے لکنت آ گئی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا، کوئلہ جب ہاتھ میں اٹھایا کیا وہ گرم نہیں تھا؟ جب ہاتھ جلا ہوگا پھینک دیا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ جس طرف سے اٹھایا ادھر جلا ہوا نہیں تھا، اور پھر منہ میں رکھا زبان جل گئی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جب میں فرعون جیسے جابر اور ظالم بادشاہ کے پاس جاؤں اور اس کو دعوت دوں، اس کے رعب کی وجہ سے میری زبان نہ کانپے، اس وجہ سے میری زبان کی لکنت کو ہٹا دیجئے، کہ اس کے سامنے جا کر میں حق کی آواز کو بلند کر سکوں، حق کے کلمے کو بلند کر سکوں۔ اور یہ تفصیل آگے آ رہی ہے اب۔ اور پھر ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ میرے ساتھ میرے بھائی کو نبی بنا دیں، ہم دونوں مل کر تیری تسبیح بیان کیا کریں گے، تیرا ذکر کریں گے، وہ میرے کام میں شریک ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر
ہارون کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ ہم نے تمہیں وہ سب عطا کر دیا جس کا تم نے سوال کیا، تمہارے سینے کو ہم نے کھول دیا، تمہارے کام کو ہم نے آسان کر دیا، تمہاری زبان کی لکنت کو ہم نے ہٹا دیا۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر لکنت کو مکمل ہٹا دیا تھا تو پھر فرعون نے کیوں کہا تھا کہ یہ تو صحیح بول نہیں سکتا اور میں صحیح بولتا ہوں، لوگوں میری بات ماننی چاہیے تمہیں؟ تو مفسرین یہاں پر لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بس اتنی ہی دعا کری تھی کہ اللہ میری لکنت کو ہٹا دے اتنی کہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے بقدر بات سمجھنے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکنت کو ہٹا دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں کہ موسیٰ تم نے جو سوال کیا ہم نے تمہارا ہر سوال پورا کر دیا، تم نے جو مانگا ہم نے عطا کر دیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اے موسیٰ ہم نے تم پر یہ دوبارہ احسان کیا ہے۔ پہلے کون سا احسان؟ پہلے وہ احسانات ہیں جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، آگے اب اس کا ذکر آ رہا ہے کہ تم جب بچپنے میں تھے اس وقت ہم نے تمہارے ماں کے دل میں جو الہام ڈالا تھا تمہیں اس وقت ہم نے بچایا، اور تم نے جب اس کو فرعونی کو مار دیا تھا اس وقت ہم نے تم کو بچایا، ہر مرحلے پر ہم نے تمہیں بچایا، یہ دوبارہ ہم نے تم پر احسان کیا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پیچھے والے واقعے کی طرف اشارہ کیا، اذ اوحینا الی امک ما یوحی، کہ جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف الہام فرمایا، تمہاری ماں کے دل میں ہم نے بات ڈالی۔ اب یہ الہام کی ایک صورت یہ کہ دل میں بات ڈالی، اب یہاں پہ دوسری صورت مفسرین نے لکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتے کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بتایا ہو، جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور وہ انسانی شکل لے کر آئے تھے، اور وہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے یہی وحی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے تمہاری ماں کی طرف الہام فرمایا، انقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یاخذہ عدو لی وعدو لہ والقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلوہ فرجعناک الی امک کی تقر اعینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ واصطنعتک لنفسی اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری ماں کی طرف الہام فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جائیں تو ان کو تم ایک تابوت میں صندوق میں بند کر لینا، اور پھر اس صندوق کو سمندر فی الیم یعنی سمندر میں اس ندی میں ڈال دینا جو فرعون کے محل کی طرف ایک شاخ اس کی جاتی ہے، اور یہ سمندر اسے لے کے ساحل پر کنارے پر لے جائے گا اور اسے اٹھائے گا، عدو لی وعدو لہ، میرا بھی دشمن ہوگا موسیٰ تیرا۔ موسیٰ کی ماں سے کہا کہ اس بچے کا موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن ہوگا، یعنی فرعون اسے اٹھائے گا، اور اس کے چہرے پر میں ایسی محبت ڈال دوں گا کہ جو بھی اسے دیکھے گا اس سے پیار کرنے لگے گا۔ اسی وجہ سے تو پیار کیا تھا آسیہ نے، جیسے ہی نظر پڑی کہا کہ یہ بچہ میرا ہے اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک دے گا، اور وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یہ میری نگاہوں کے سامنے میرے سامنے یہ پرورش پائے گا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ میری حفاظت میں پرورش پائے گا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی کو پیچھے بھیجا کہ جاؤ کیا حال ہے، تو پھر آگے ذکر کیا اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، بہن وہاں گئی، دیکھا کہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے، تو بہن کہنے لگی میں ایسے گھرانے کو جانتی ہوں جو اسے دودھ بھی پلائے گا اور اس کا کفیل بھی بنے گا، اس کی اچھی پرورش بھی کرے گا۔
اور پھر ہم نے وعدے کے مطابق جو وعدہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کیا تھا، اسی وعدے کے موافق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے پاس لوٹایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے اور وہ غم نہ کرے، اور کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ غمگین ہو چکی تھی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعونی کو قتل کیا تو اس وقت ہم نے نجات دی غم سے، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کئی بار آزمایا، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہم نے کئی بار آزمایا، فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور تم اہل مدین کے اندر رہے، اور اس کے بعد تقدیر تمہیں لوٹا کر موسیٰ یہاں لائی، وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، تاکہ میں تم کو اپنے لیے منتخب کر لوں، یعنی اپنا رسول اور نبی بنا دوں۔ اب پھر آگے حکم فرمایا، اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، موسیٰ تم اور تمہارے بھائی میری دونوں نشانیاں لے کر جاؤ فرعون کے پاس، اور موسیٰ تم اور تمہارے بھائی میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کے پاس، فرعون سرکس بن چکا ہے۔ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، اس کے پاس جا کر نرمی سے بات کرنا، وہ نصیحت پکڑ لے یا اللہ رب العزت سے ڈر جائے۔ اب یہاں پر ایک بیچ میں وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اسی پر میں لیتا ہوں، اس کی تفسیر میں پیچھے والا واقعہ آگے والا پورا آ جائے گا۔ حضرت قاسم بن ایوب سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بھی اس تفسیر کو جگہ دی ہے۔ حضرت قاسم بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ یہ فتونہ سے مراد کیا ہے، اس لیے اس حدیث کا نام بھی حدیث فتون ہے۔ تو پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج تو شام ہو گئی، کل آنا، میں اس کی پوری تفصیل تمہیں سناؤں گا۔ پھر اس کی تفصیل سنائی کہ فرعون بادشاہ جو تھا، اس کے جو ہمراہی تھے، اس کے جو راج سبھا میں بیٹھنے والے لوگ تھے، ان کے اندر اس بات کا ذکر آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ رب العزت نبی بنا کر بھیجیں گے۔ تو فرعون کو خدشہ ہوا کہ وہ نبی آئے گا، یہ اسرائیلی جو ہماری خدمت کرتے ہیں ان کو تو ہم سے الگ آزاد کروا دے گا، ہماری حکومت کو پلٹ دے گا۔ پہلے تو وہ سمجھے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ خبر عام ہوتی رہی، تو پھر فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ اسرائیل کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دو۔ سارے بچوں کو قتل کرتے تھے۔ پھر چند سالوں کے بعد اسے یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر سب کو قتل کر دیا ہماری خدمت کون کرے گا؟ یہی لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں، ان کے بوڑھے جب مر جائیں گے پھر کون خدمت کرے گا؟ پھر مشورے کے بعد انہوں نے طے کیا 1 سال ماریں گے اور 1 سال زندہ چھوڑ دیں گے۔ اب باری لگی، جس سال زندہ چھوڑنے کی باری تھی اس سال حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی ہیں وہ پیدا ہوئے۔ پھر دوبارہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں حامل سے ہوئی، یہ وہ سال تھا جس سال بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو فکر لاحق ہوئی، اللہ رب العزت نے انہیں الہاماً فرمایا کہ تم اس کو صندوق میں بند کر لینا، اور یہ صندوق سمندر میں جائے گی اور سمندر وہاں پہنچائے گا جہاں فرعون کا محل ہے۔ اور ماں نے اللہ رب العزت کے وعدے کے موافق صندوق کے اندر بند کر دیا۔ اب دیکھیں، یقین دیکھیں ماں کا، عقل کہتی ہے کہ اگر اس بچے کو بچانا ہی ہے سمندر میں کیوں ڈالتی ہو؟ اس کو بچانا ہے تو کہیں پہاڑ میں جا کے چھپا لو، روز دودھ پلا لیا کرنا۔ سمندر میں ڈال رہی ہو، سمندر کے جو جانور ہے یہ کھا جائیں گے اسے، لیکن اسے اللہ پر یقین تھا، اس نے یقین کی بنیاد پر اس کو ڈالا سمندر میں، اور یہ تیرتی ہوئی وہاں پہنچی جہاں فرعون کا محل تھا۔ فرعون کی باندیوں نے اس کو دیکھا، اس کو کھولا نہیں کہ کھولیں گے ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ چیز ہو،
یہ سیدھے لے گئے فرعون کے سامنے. سب سے پہلے حضرت آسیہ نے کھول کر دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ ہم تمہارے چہرے پر محبت ڈال دیں گے. آسیہ دیکھتے ہی محبت کر بیٹھی، اور اتنی محبت کر بیٹھی جتنی محبت اس نے کسی اور بچے سے نہیں کی تھی. فرعون سے کہا کہ اب یہاں پر اس سے پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ فتونہ جو لیا، کہا کہ پہلا فتون یہاں تھا جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ڈالا، اور دوسرا فتون جب یہ کھولا گیا اس وقت وہ ذبح کرنے والے ذبح کرنے کے لیے آئے کہ اسے بچے کو کاٹیں گے، تو آسیہ نے منع کر دیا. یہ دوسرا امتحان، یہ دوسری آزمائش. پھر فرعون کے پاس لے گئی، کہا کہ اسے میں اپنا بچہ بناؤں گی. وہ کہنے لگا نہیں، کہا نہیں یہ بچہ مجھے میری آنکھوں کو ٹھنڈک دے گا. فرعون نے کہا لے رکھ لے، تجھے تیری آنکھوں کو ٹھنڈک دے گا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اگر فرعون کہہ دیتا کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بنے گا، اللہ رب العزت اس برکت سے فرعون کو بھی ہدایت دے دیتے. لیکن فرعون نے نہیں کہا، آسیہ نے کہا، اللہ نے آسیہ کو ہدایت دے دی. پھر دودھ پانے کا جو ذکر آیا، باقی باندیاں کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے وہ وعدہ پورا کیا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تک پہنچایا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے پیٹ بھر کر پیا. جب وہ بہن آئی کہنے لگی میں ایسے گھر کو جانتی ہوں جو یہ بچہ دودھ بھی پیے گا اور وہ کفالت اس کی اچھی طرح کریں گے. اس وقت باندیوں کو تھوڑا خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ ماں باپ کو جانتی ہو. ان کو پکڑا تو ان نے کہا کہ چونکہ فرعون ہمارے بادشاہ ہیں اور بادشاہ کے بیٹے کی ہم قدر اگر نہ کریں گے اور کون کرے گا قدر. وہ سمجھ گئے کہ یہ اس وجہ سے کہہ رہی. پھر اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا تھا واپس موسیٰ علیہ السلام کو لوٹایا. آگے کا واقعہ یہی حدیث فتون، اس میں میں نے 2 فتون تک کا ذکر کیا. آگے کا واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن مقدس سمجھنے کی اور قرآن سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.